نئی حکومت بنتی ہے تو اپنے منشور سے عوام میں مقبولیت لیتی ہے اور حکومت میں آتی ہے. اس کے بعد وہ دعووں کے بجائے اپنی حکومتی کارکردگی پر عوام کے پاس جاتی ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے پچھلے 22 سال سے اس سیاست میں رہنے کے 2 ہی منشور ہیں. پہلا، شیطانی قوتیں ایک جگہ ہے، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، خوف کے بت کو توڑنا ہے، حقیقی آزادی لینی ہے. اور دوسرا، یہ سارے کرپٹ ہیں، چور ہیں، ہم نے ان چوروں سے ملک کو بچانا ہے. جو اس ملک کے اوپر چور اور ڈاکو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان دعووں یا کھوکھلے نعروں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. سب سے اہم بات، تم جب بھی بولتے ہو تو صرف لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ کبھی محمد رسول اللہ نہیں بولتے. مطلب تم مذہب کے لبادن میں چھپ کر نیم الحق اور قادیان کا ایجنڈا پھیلا رہے ہو. اگر تم نبی پاک کے ماننے والے ہو تو تمہاری حرکات وہ نہ ہوتی جو اب ہیں. نہ تم خاتم النبیین بول سکتے ہو اور نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بنتے تم مسلمان کے لیڈر ہو، پر بقول ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید شہید ہو تم یہودیوں کے کتے. طلاق کے سالوں بعد بھی تم نے اپنے سابق سالے کی مہم نہیں کی، وہ بھی مسلمان امیدوار کے خلاف. یہ وہی ہے جو اسرائیلیوں کے حق میں کھل کر بول رہا ہے. تم اپنے 2 نمونے بیٹے اور ایک ناجائز بیٹی کو تو مسلمان بنا نہ سکے، دوسروں کو کیا بناؤ گے؟ تمہاری یہودی بیوی آج بھی تمہارے سوشل میڈیا کو پیسے کیوں دے رہی ہے؟ تم نے محض کالے جادو کی تکمیل کے لیے عدت میں نکاح کیوں کیا؟ تم آج بھی کالے جادو والی پنکی پیرنی کے مقلد ہو. یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے. دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا. اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا. کپتان کا عاشق تھا ذلے ہائے مار دیا تم نے مل کے، اجڑا وہ گھر جو ہنستا تھا، کپتان کا عاشق سچا تھا. جب بولیں گے ان کو اللہ ہی خاموش کر سکتا ہے. اللہ ان کو ابھی آپ ہمیں اللہ بھی نہیں خاموش کر سکتا. ان کو ابھی آپ ہمیں اللہ بھی نہیں خاموش کر سکتا. پرانی زندگی چھوڑو. عائلہ ملک، عالیہ حمزہ، جمل خسرا، حریم شاہ سے کون سے اسلام کی باتیں کرتے تھے؟ عائشہ گل علائی کو کون سی تبلیغ کر رہے تھے؟ کشمال کے ساتھ تمہارا فیر نہیں چل سکتا. نہیں بالکل نہیں چل سکتا. ہاں تو اس نے تم پہ ٹرائی ماری؟ اس میں ہاں وہ میں تمہیں بتاؤں گا اکیلے میں. سڑکوں پہ لڑکیاں نچا کر کون سا اسلام لاؤ گے؟ سمان پارک میں لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس کو کوبا خانہ کیوں بنائے رکھا؟ تو آپا یہ خواتین کیا کرتی ہیں، یہ آتی شام کو ہیں، دن کو آتی نہیں ہے، اور پھر یہ ساری رات نا 1, 1:30, 2 بجے تک وہ دوسرے آدمیوں کے کیمپوں میں جا کے بیٹھی رہتی ہیں، اور وہاں پہ وہ چھوڑو چھوڑو. کرپشن کی بات کریں تو انصاف واشنگ پاؤڈر سے کتنے لوگوں کو دھو کر پوتر کیا. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آج تمہارا صدر، پنڈی کا ڈرامہ باز تمہارا مجاہد، توشہ خانہ سے مال تم نے لوٹا، القادر ٹرسٹ نے اربوں کمائے، دوائی اسکینڈل میں اربوں ہڑپے، گوگی پنکی بزدار گٹھ جوڑ، صحت کارڈ فراڈ، نظر گوندل نے 471 ارب کی پینشن کرپشن کی، اور ایک لمبی فہرست ہے. ذوالفقار بخاری یہ کہتا ہے جی میں برطانوی شہری ہوں، نیب کے قوانین مجھ پہ اپلیکیبل نہیں، لیکن اثر و رسوخ اتنا کہ موسٹ امیڈیٹ نوٹیفیکیشن نکل کے بلیک لسٹ سے لاڈلے کا نام نکل جاتا ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کیا یہ اس مافیا کا حصہ ہے جو پاکستان میں عرصہ دراز سے پاکستان کی لیڈرشپ کو باہر سے بیٹھ کے ہائی جیک کرتا ہے؟ یہ رپورٹ ان بیوروکریٹس کے بارے میں ہے جنہوں نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں کرپشن کو بام عروج تک پہنچایا. بیوروکریٹس کے اس گروپ نٹوریس گروپ کو عثمان بزدار، ان کے بھائیوں فرا گوگی، سابق خاتون اول اور شہزادہ اکبر کی مکمل آشیرواد حاصل رہی. POBI کے حوالے سے کس طرح پاکستان کے عام غریب مزدور کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. یہ ساری کی ساری جو کرپشن کی ہے ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں. ان کے جو چیئرمین تھے گوندل صاحب. تم ہو کون؟ تم ہو منافق. جیسے عبداللہ بن ابی، مسلم قذاب، حسن بن صبا، شمر، مرزا قادیانی،
اور سعادتین قربت، ان سب کا انجام ایک ہی تھا، ذلت، رسوائی اور قید۔